آج کی گفتگو کا عنوان ہے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کا ذکر کرنا پسند کرتے ہیں، اس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، اور اس تعریف میں بعض اوقات بہت مبالغہ آرائی بھی کر دیتے ہیں، اس کی بعض ایسی صفات بھی بیان کر دیتے ہیں کہ جو اس میں ہوتی نہیں، اور بار بار بھی اس کا ذکر کر کے ہم تھکتے نہیں۔ لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کا وقت آتا ہے، اللہ سے محبت کا دعویٰ سچا کرنے کا وقت آتا ہے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کتنی دیر تکبیرات پڑھ سکتے ہیں، کتنی دیر تک خوشی سے، سکون سے اور انجوائے کر کے اللہ کے نام کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ پھر ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اس سے محبت کا دعویٰ کیسا دعویٰ ہے۔ جب اس کی تعریف کا وقت آتا ہے، الحمدللہ الحمدللہ، تو دن میں کتنی دفعہ دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے الحمدللہ، کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اس لیے کہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے اسی نے دیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو انسان تعریف کس کی کرتا ہے؟ جس سے کچھ ملا ہو انسان کو، جس سے کچھ فائدہ حاصل ہوا ہو، یا یہ کہ وہ اپنی ذات میں بہت خوبصورت ہو، جیسے چاہے ہمیں اس سے کچھ ملے یا نہ ملے۔ مثلاً آپ سڑک پر جاتے ہیں، کہیں آپ خوبصورت پھول لگے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایک دم آپ تعریف کرنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ پھول آپ کے نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ ان کی خوشبو سن سکتے ہیں، نہ ہی آپ ان کو ساتھ لے جا سکتے، لیکن چونکہ وہ پھول ہیں بہت خوبصورت، اس لیے آپ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم انسانوں میں سے بھی جس انسان سے ہمیں کچھ فائدہ پہنچے اس کی تعریف کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ جو بچے خوبصورت لگتے ہیں، چاہے وہ اپنے ہو چاہے کسی کے ہو، تو ہم ضرور اس کا ذکر کرتے ہیں، مگر سب سے زیادہ ذکر تو اسی کا کرتے ہیں جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، جو ہمارے دل کو پاتا ہے، یا جس سے ہمیں کوئی فیض پہنچتا ہے، اور یہ قدرتی بات ہے۔ اس مثال کو سامنے رکھ کر ہم سب کو اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑائی بیان کرتے ہیں، اس کی کتنی تسبیح کرتے ہیں، اور کتنا اس کا ذکر کرتے ہیں، کتنا اس کو یاد کرتے ہیں، اور کتنا اس کو یاد کر کر کے خوش ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، جو کچھ ہمارے پاس ہے اسی کی طرف سے ہے، اور وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا خالق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ھو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل، یہی اللہ تمہارا رب ہے، یعنی جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو تمہاری زندگی اور موت کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی عبادت بھی پھر اسی کی ہونی چاہیے، بات بھی اسی کی ماننی چاہیے، اطاعت اسی کی ہونی چاہیے۔ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، زمین سے آسمان تک ہمیں جو کچھ نظر آتا ہے سب چیزوں کو بنانے والا وہی ہے، سو تم اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگران بھی ہے، نگہبان بھی ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کس طرح فنکشن کر رہی ہے، وہ کیا کر رہی ہے، وہ ہمارے اعمال کا بھی نگہبان ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہماری زبان سب سے زیادہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے یا لوگوں کی باتوں سے، کیا ہم واقعی اللہ کی تعریف دل سے کرتے ہیں یا اوپر اوپر سے مجبوراً کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ کی بڑائی بیان کرنا یہ بہت اہم کاموں میں سے ایک کام ہے، اور اس کی بہت فضیلت بھی ہے، کیونکہ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو یہ بہت سچی بات کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہی بات کسی انسان کے بارے میں کہیں تو یہ جھوٹی بات ہوگی، کیونکہ کوئی بھی انسان سب سے بڑا نہیں ہے، انسان انسان ہے، اصل بڑا تو رب تعالی ہی ہے۔ اور ایسا کہنا جو ہے وہ اس کی عبادت بھی ہے، یعنی جب ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو سچ بول رہے ہوتے ہیں اور ہم عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں، اور جب ہم بلند آواز سے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو دراصل ہم دوسروں کو بھی اس کی بڑائی بیان کرنے کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، یعنی اپنے گھر میں، اپنے بچوں کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے جب کسی بات پر آپ اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، یا جب کسی چیز پر حیران ہو کر اللہ کی بڑائی کا اظہار انسان کے اندر آتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ آپ کہنے لگتے ہیں بلکہ آپ کے چھوٹے چھوٹے منہ منہ بچے بھی وہ پکارنے لگتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی ماں کو اللہ کی ہی بڑائی بیان کرتے دیکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ،
اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. یہ سورۃ المدثر کی آیت ہے جو بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نئی نئی وحی نازل ہونے لگی تھی. تو حکم کیا تھا کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا سورۃ الاسراء میں، اور اس کی بڑائی بیان کرو، خوب خوب بڑائی بیان کرنا. اصل میں انسان کے اندر یہ ایک ضرورت ہوتی ہے، انسان کے اندر ایک کریونگ ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کو بڑا سمجھے اور اس کی بڑائی بیان کرے. یعنی جب انسان کسی سے متاثر ہوتا ہے، یا جب کسی انسان یا کسی بھی چیز کو وہ اس طرح دیکھتا ہے کہ واقعی وہ اس کے دل پہ اثر کرتی ہے، تو خود بخود اس کے دل سے اس کی بڑائی کا اظہار ہونے لگتا ہے، زبان سے بھی اور دل سے بھی. تو ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی بڑائی بیان کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں العلی، الکبیر، الجبار، المتکبر، العظیم. آیت الکرسی میں آتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کہ وہ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے. الکبیر، الجبار اور المتکبر بھی بڑا بن کر رہنے والا ہے. جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بڑا سمجھ لیتا ہے تو ہی اس کے دل سے تکبر جاتا ہے، پھر اپنا غرور اور فخر چلا جاتا ہے، کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اصل بڑائی تو اللہ کی ہے، اور پھر مجھے جو کچھ دیا ہے، جو کچھ ملا ہے، یہ تو اللہ ہی نے دیا ہوا ہے. لہذا اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. یاد رکھیے ہم میں سے کئی لوگ دل کی بے سکونی، پریشانی، غم، فکر، تڑپ، ان چیزوں کا شکار رہتے ہیں، اور انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ان کا علاج کیسے کیا جائے. یعنی سب کچھ ہوتے ہوئے، دنیا کی ہر نعمت ہوتے ہوئے دلوں کو سکون نہ ہو، تو یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. ایک وقت ہوتا ہے نا کہ انسان کسی ایک خاص کام کے لیے پریشان ہوتا ہے، مثلاً اس کو ڈگری کرنی ہے، اس کے لیے پریشان ہے، دن رات امتحان، تو سمجھ میں آتی ہے پریشانی کہ امتحانوں کے لیے پریشان ہے. جب ساری ڈگری کر لی پھر جاب کے لیے پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب جاب بھی مل گئی، اب وہ پریشانی بھی ختم ہوئی، پھر شادی کے لیے پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر شادی بھی ہو گئی، وہ بھی پریشانی دور ہو گئی. پھر اس کے بعد بچوں کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ بچے ہوں، بچے بھی ہو گئے، اس کی بھی پریشانی دور ہو گئی. پھر بچوں کی پریشانی دور ہو گئی، پھر اس کے بعد گھر کی پریشانی کہ گھر مل جائے، گھر بھی مل گیا، سبھی کچھ تو مل گیا، پھر کیوں پریشان ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں ملنے کے باوجود دل کے اندر جو ایک خلا ہے وہ بھرتا ہی نہیں. کہ کبھی انسان سوچتا ہے یہاں تک جاؤں، وہاں تک پہنچ جاتا ہے، یہاں تک جاؤں، یہاں تک، پھر جہاں تک انسانی پاسبلٹی میں ہے وہاں تک جب انسان پہنچ جاتا ہے تو اس کے آگے کیا ہے؟ اس کے آگے تو رب ہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جو لوگ خودکشی کرتے ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی نہیں ہوتی کہ جن کے پاس کچھ نہیں، ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے پاس سبھی کچھ ہوتا ہے لیکن جینے کا مزہ نہیں آتا، زندگی کا مقصد معلوم نہیں ہوتا. تو یاد رکھیے کہ جب نفس بے چین ہوتا ہے تو اللہ کی بڑائی اور اس کی تعظیم کے ساتھ ہی مطمئن ہوتا ہے. جب دل حیران و پریشان ہوتا ہے تو اللہ ہی کے ذکر سے سکون پکڑتا ہے. جب نیند نہ آ رہی ہو تو اللہ ہی کا ذکر انسان کو پرسکون کر کے نیند دلاتا ہے. اللہ ہی کے ذکر سے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے انسان کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں زائل ہو جاتی ہیں، پریشانیاں اٹھا دی جاتی ہیں، غموں کے بادل چھٹ جاتے ہیں، زندگی تکلیفوں سے پاک ہو جاتی ہے، بیماریوں کو شفا مل جاتی ہے. یہ تو دنیاوی فائدے ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے ایمان راسخ ہوتا ہے، یعنی دل کے اندر ایمان پکا ہوتا ہے، یقین پختہ ہوتا ہے کہ کوئی ہے. کیونکہ جب ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ دراصل اس کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں، اس سے مدد کی امید رکھتے ہیں، اور اس طرح انسان کے لیے بھلائی کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. ایسے شخص کے لیے آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں اور انسان کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں. ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ، یعنی دل اللہ کی بڑائی سے بھر گیا نا، تو اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے؟ یہ کلمات کس نے کہے ہیں؟ جماعت میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے کہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تعجب ہوا
کہ ان کلمات کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے. یعنی چونکہ آپ کو تو سب چیزیں دکھا دی جاتی تھی یا بتا دی جاتی تھی، آپ وہ کچھ دیکھتے تھے جو ہم نہیں دیکھ سکتے. آپ فرشتوں کو بھی دیکھ سکتے تھے جب اللہ چاہتا. آپ نے جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی. آپ کے سامنے بہت سی ایسی چیزیں آئیں، لوگوں کی جزا سزا